مولانا اسماعیل صاحب جو میرے استاد محترم ہیں، میں نام لے کے آج کل ممبروں پہ استادوں کا رواج نہیں ہے نام لینے کا. ہاں آج کل ذاکر مولوی میں نے بچے دیکھے استاد اور فرمایا وہ مر جاؤ استاد دا نام کوئی نہیں. اور جس دروازے سے خیرات ملے وہ نام یاد رکھنے چاہیے. مہربانی صاحب لہذا میری نئے آنے والوں سے اپیل ہے کہ جن کی دعاؤں سے قدرت آپ کو بولنا سکھاتی ہے نا ان کا نام لیا کرو. لیکن جب وقت مل جاتا ہے تو بندے استاد ویک کے گلی بدل جاتے ہیں. نہیں ایسا نہ کرو. پرائمری ٹیچر کا شاگرد جرنیل بھی بن جائے استاد پھر بھی استاد ہوتا ہے. کامیاب وہی ہوتے ہیں اصل میں جو بزرگوں کی اساتذہ. خیر مبلغ اعظم قبلہ مولانا اسماعیل صاحب جو جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ خود بھی فاضل دیوبند تھے اور ان کے والد میاں سلطان علی ان کا نام تھا. یہ جٹاں دا تے دیوبندیاں دا گھر سی. قبلہ کے والد بھی فاضل دیوبند، دیوبندیوں کا پڑھا لکھا گھرانہ، زیراں زبراں بھی صحیح، صرف نحو پہ ابو. حق زہرا نے مولوی اسماعیل کو شیعہ کر دی. بسم اللہ جی بسم اللہ مہربانی سے اب جی. اچھا جب مولانا اسماعیل صاحب شیعہ ہوئے تو جو ان کی علماء کی برادری تھی انہیں اندر سے ایک کرب تو تھا نا. وہ ایک مولوی آکھنے لگا مولوی اسماعیل جیڑی گل میں پہلے اور مولوی اسماعیل ہو جے تو مذہب ہی بدلنا سی تو کسی والے مذہب پہ جان دو. قبلہ نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنا گلے کیا ہوا ہے؟ جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. جنیاں ماڑیاں قوماں. میں حلفاً قسم ایک بات کرنے لگا ان دانشوروں کے سروں پہ قرآن رکھنا. 950 سال حضرت نوح نے اللہ کے دین کی تبلیغ فرمائی. بیٹا 950 سال تے نوح دی بیڑی چند بندے چڑھے وہ بھی میلیاں کپڑے آنے. اور بول پڑھو یار حیران ہو کے مجھے نہ دیکھو. سارے جواب دے مہربانی سے رکھا. ہاں لیکن اس مولوی نے کہا اس نے کہا مولوی اسماعیل ایک مذہب ہے شیعہ دا جنیاں ماڑیاں قوم. جیسے آپ پر چپ ہے مولوی اسماعیل صاحب اسے خاموش ہو کے اس نے دوسرا اٹیک کیا. کہنے لگا دیکھا مذہب شیعہ دا اب فلمی دنیا دے گلوکار اداکار نچن والے گان والے وہ بھی چوکھے شیعہ. مولوی صاحب آکھیا میں ایک گان والے نو پوچھیا اور تسی شیعہ کیوں ہوندے ہو؟ اس نے کہا مولوی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جائی لب لیا. کیا پتہ نہیں آپ دھیان دے رہے ہیں میری بات رہی ہے نا؟ مہربانی صاحب آپ جی آپ زندہ و سلامت رہیں. لہذا میری اپیل ہے، بہت شکریہ، میری گزارش ہے کہ تمہاری نظر میں ہم ماڑے مسکین صحیح لیکن درود والا قبیلہ تو نے شیعوں کو دے کے اللہ جانے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے. اور صاحبان گرامی قدر ڈسٹرکٹ خیر حافظ آباد بعد میں علیحدہ ہوا. گجرانوالہ جو ہے نا یہ پورا ضلع اللہ والوں کا گنا جاتا ہے. اور جہاں تک میرے بیسک پنڈ کا تعلق ہے نا وہ کرما والا پنڈ شاہ جی جان دے نے میرے پنڈ دے قریشی بھی ہے حدیث نے. تو سواد ہی نہیں لیا جی گل سرت نہیں لے لی. تو ہمارے ہمارے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا ہمارے پتہ کچھ دوست کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی بریلوی سیدی مرشدی یا نبی پہ لگ گئے، شیعہ یا علی پہ لگ گئے. اللہ والے تو ہم ہیں. نہیں آپ میرا خیال توجہ تھوڑی فرما لیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ سنی یا نبی پہ لگے ہوئے، شیعہ یا علی اللہ والے بس ہم ہیں. مجھے ذمہ دار بندے بیٹھے ہو مجھے اس وقت اللہ والوں پہ بڑا ترس آتا ہے کہ جب نماز ختم کرنے سے پہلے بلکہ سلام پھیرنے سے پہلے اللہ کے ترلے لیتے ہیں
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اوہ اللہ والو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اتنا ہی سوچ لو یہ نماز اللہ کی تھی, اس میں آل محمد کہاں سے آ رہا ہے؟ مہربانی جی آپ جیئے آپ جیئے. یہ میں درود وہی پڑھ رہا ہوں, آپ نے پریشان نہیں ہونا, جسے ہم سرکاری درود کہہ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلا, آپ کو یاد ہے بس اللہ کا رول ہے, اور اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا ماشاءاللہ. اے اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم کی. وہ ابراہیم کی بھی آل ہی پہ درود ہے. ابراہیم ماشاءاللہ پنچایتی ذمہ دار بندے بیٹھے ہوئے ہیں, بات پہ اللہ کرے آپ دھیان. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. 3 بندوں نے سواد لیے بس, اور ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے, مہمان بھوکا نہیں جانا چاہتا. بندے ہمارے سمجھتے ہیں ڈیرا بڑا سارا ہوئے تھے ڈیرے دار, اور ڈیرے داری ڈیرا بڑا ہونے سے نہیں ہوتی. اور ابراہیم اتنا مہمان نواز نبی گزرے کہ جس دن مہمان نہیں آتا تھا اللہ کا نبی بھوکا رہ جاتا. کھانا کھایا تو مہمان کے ساتھ کھایا. تو جو مہمان نواز بندے ہوتے ہیں نا, میری طرف دیکھو یار, جو مہمان نواز بندے ہوتے ہیں نا, ان کا وقار حلقہ احباب بڑا وسیع ہوتا ہے. حلقہ احباب سمجھ دو, شکر میں سمجھا میں امریکی بندیاں نال گلاں کر رہے ہیں. اور ان کے یار دوست مہمان نواز بندوں کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں. ابراہیم بھی مہمان نواز نبی تھا. یار دوست ابراہیم کے یار دوست بڑے تھے, لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. پتہ نہیں آپ نے کب بہتر صورتحال بنا لی ہے. یار سامنے آؤ یار, میں کیا کہہ رہا ہوں. درود ابراہیم کے وہ جمشید خطے ہوئے ان مبارک دے ہیں, مجلس بڑی مقبول لے, 1-2 بندے ستے بھی پہنے داد بھی دے جا. اکھاں کھولو یار, میری بات پہ دھیان دیں آپ. مہربانی سرکار, میں نے کیا کہا ہے درود ابراہیم کے یاروں پہ. تو جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے, جب درود ابراہیم کے یاروں پہ, سارے مجمع نے دھیان نہیں دینا, میں یہ تک ہی رکھا. وہ جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے, جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے, تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. آپ جی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ سلامت رہیں. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. بسم اللہ جی. انکا حمید مجید. ذاکران دیئے مجلسان تے ذاکری پڑھ دے چنگے لگے. اسی مولوی تے ہمیں برکت لی ویچ آ جانے. مہربانی جی, بسم اللہ, اجازت ہے جی. ماشاءاللہ جی, آپ جی مہربانی, محبت ہے آپ کی. میں جو گزارے, اچھا ایک چھوٹی سی میں آپ سے اور صورتحال ہے وہ شیئر کر لوں کہ تاریخ اسلام میں ایسی شخصیتیں بھی ملتی ہیں جنہوں نے جمعے کی بجائے بدھ کو پڑھایا.
یہ دیکھیں میں کوئی بیٹھک شیٹک میں باتیں تو نہیں نہ کر رہا، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. پھر یہ کیمرہ تو اتنا ظالم ہے، تو یہ بندے کو مکرنے نہیں دیتا. ایک زمانہ تھا جب مولوی آ کر نا جی کو بات جذباتی خطابت میں منہ سے نکل جاتی، ہو سکتا نا اگلے دن حافظ آباد شہر مجلس رجوع صاحب کل تسی اتھے بلو کی آنکھیں، تو میں کہتا تھا بیٹا تو انو سمجھ نہیں آئی. اب اگر کہو نا بچے کو بیٹا تجھے سمجھ نہیں آئی تو وہ فوراً موبائل جیب سے نکالتے اور کلپ دکھا دیتے. تو یہ کیمرہ اتنا ظالم ہے، یہ مکرنے. میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن گیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ جی. تاکہ کم از کم زمانہ آج خود دیکھ لیتا کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والوں میں کون کون. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آقا جی مہربانی صاحب جواب سارے دیں گے نعرے کا میرا بیٹا. بہت شکریہ. لہذا میں اپنی گفتگو کا خود ذمہ دار ہوں. تاریخ اسلام میں واقعی اتنی بڑی بڑی شخصیت بیٹا موجود ہے جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا. اچھا وہ پڑھانے والے کا کیا کرنا ہے؟ پڑھنے والے کہہ رہے تھے ساڑھا ہو گیا، اور باریکیوں کا لطف بھی لیا کرو. ہاں وہ کہتے تھے ساڑھا جمعہ ہو گیا. اور جیسے ایک دینیات کا ٹیچر بچوں کو کہہ رہا تھا بیٹا وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایک بچے ہاتھ کھڑا کیتا سر جی میں کل پڑھی یہ ہو گئی ہے. چلیں ماشاءاللہ لطف لینے والے دوست بیٹھے ہوئے. وزیرستان کے آقا جی 2 بندے میدانی علاقوں میں آ گئے. تو ہمارے ہاں رواج ہے بس اسٹاپوں میں مسجدیں ہوتی ہیں. وہ مغرب دا ٹائم انہوں رولا پایا ڈرائیور نو صلات صلات. انہیں بس روکی یہ بسم اللہ. وہ بندے اترے مغرب کی یہ بسم اللہ جی آپ جی جماعت ہو رہی تھی. وہ جماعت رلے جماعت نال نماز پڑھ کے تے بس ہل ٹرے ہو تے ایک دوجے نو آکھن اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے جماعت نکل جانی. کیا کہنا ہے ماشاءاللہ شکر ہے سارے بھائی متوجہ. لہٰذا یہ دیکھنا یہ کتنی گنجائشیں بندے نکال لیتے. جمعہ بدھ کو پڑھانے کی گنجائش تمہارے پاس ہے. نہیں میں کو وقت گزارنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں، مجھے اہم نتیجہ دینا ہے. اللہ کرے آپ دھیان دے جائیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اہم نتیجہ دینے کے لیے بندہ کراچیوں ہو کے آوے آف کراچی ہوئے تے تاں تو انہوں سمجھ آن دی. اللہ کرے فکرے پہ آپ دھیان دے جائیں. دکھ ہوتا ہے جب بندے بے نیازی کرتے ہیں. وقت گزارنے کے لیے بات نہیں ہوتی نتیجہ ہوتا ہے. وہ جمعہ بدھ کو پڑھانے کی گنجائش ہے. تمہاری تاریخ میں وہ لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے فجر کے 2 فرض پڑھانے کی بجائے 4 پڑھا کے پھر نمازیوں سے پوچھا تھا یہ موڈ ہوئے تھے اور پڑھانا. آخریات بھی تک ذرا زحمت فرمائے میری بات کو. جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. میں یہ بھی بات کے لیے نہیں کر رہا، مجھے اس بات سے بھی نتیجہ دینا ہے. جمعہ بدھ کو پڑھ لیتے ہو، فجر کے 2 فرضوں کی جگہ پہ 4 پڑھ لیتے ہو، اور جب اتنی گنجائش موجود ہے یہ بسم اللہ تو پھر کبھی درود میں نماز میں باب آدم کو بھی راضی کر لو. ابراہیمی پہ درود پڑھے جانا کہاں ہے یار؟ کوئی تو پنچایتی بندہ میرے ساتھ بولے.
اور جب اتنی گنجائشیں موجود ہیں، ہر گنجائش آپ نے شریعت سے لے لی. کبھی درود اس طرح، خدا کے لیے متوجہ رہے گا، کبھی درود اس طرح پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد، اللہ کرے آپ ذہنی طور پہ قریب آ جائیں، اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم انک حمید مجید. کرو حوصلہ، تیرے مولوی تجھے کھا جائیں گے. وہ کہے گا مت ماری گئی ہے، آل آدم پہ درود نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل بھی تھا. اس کا مطلب ہے پتہ سب کو ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے. مہربانی مہربانی، کیا صورتحال ہے؟ ٹائم کلوز کر دوں؟ یہ بھی سن اب جی بہت شکریہ بہت شکریہ. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ درود والا قبیلہ تو نے شیعوں کو دیا ہے. میری جان، تجھے اپنی نمازوں پہ نظر ثانی کرنا پڑے گی. اور ایک بات ذہن میں رکھنا، فرقے مذہب میں نے پہلے بھی کہا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں. میں نے آپ بعد میں تشریف لے، میں نے پہلے کہا لوگ سمجھتے ہیں یہ ساڑھے بچیاں نو شیعہ کر دے پھرتے. ہمارا کوئی پروگرام نہیں اب نئے بندے شیعہ کرنے کا، اسی اگلے سنبھال دے پھر لیں. کہاں چلے جاتے ہو یار، کوئی تو لطف لے گا. میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہم نے اب نیا بندہ شیعہ کر کے کرنا ہی کیا ہے؟ اگر پرانے شیعہ پوچھتے پھرے کہ ولایت کی گواہی دینی ہے یا نہیں دینی. جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ. متوجہ ہے سرکار؟ لہذا جی بسم اللہ، بات کلوز کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. کیسے وہ ذاکران دا تے کچھ جہاز لے آئے ماشاءاللہ، بڑی پرانی زیارتیں ماشاءاللہ. آپ جی 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 ماشاءاللہ یا علیہ، بہت شکریہ بہت شکریہ. محبت ہے جی، ذاکرین کا پیار ہے. مالک انہیں نظر بد سے محفوظ و معمول فرما، انہیں اولاد در اولاد مالک خوشیاں بچوں کی نصیب فرما. بس بالکل آخر سے میرا خیال اب زیادہ طویل بات کرنی بھی نہیں چاہیے. ہجوم ذاکرین کا اور گفتگو کلو نہیں نہ پڑھنا ہے جی. مطلب بے زبان نے شو دے جی مہمان نے نہ نہیں پڑھنا، اور مہمان ہی تو پڑھتے ہیں. متوجہ ہیں جی آپ؟ ذرا میرے بزرگ ہیں جی، وہ فون سن لیں تو پھر اچھا جی اجازت ہے میں بات آخری کر لوں. میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ یہ جو نمازوں میں 5 ٹائم اللہ کی عبادت میں درود آل محمد پہ پڑھا جائے، عبادت ہے اللہ کی پرائیویٹ. وہ اپنی پرائیویٹ عبادت میں بھی انہیں ساتھ رکھتا ہے. کیا کہنے آپ جیئے. نہیں تو اگر حوصلہ ہے تو یہ درود ابراہیمی نماز سے نکال کے نماز پڑھ کے دکھاؤ. آپ جتنے بھی اللہ والے ہیں، آپ پہ طرف سمے آتا ہے آپ کو آل محمد پہ درود. آخری فکروں سے میں قریب ہوں. مسلمانوں میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، میں پورے پنڈ کا مہمان ہوں، اولاد رسولوں کے. تیرے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. 4 شیعوں کی ضد میں اپنی آخرت برباد نہ کرو. مذہب نہ بدلو، سوچیں بدل لو. اور جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے، اگر ان میں سے کسی کا نام لینا پڑے پھر امام حسن رضی اللہ نہ کہنا یہ درود والے ہیں. کیا کہنے آپ جیئے. مہربانی بیٹا، مہربانی سرکار ماشاءاللہ زیرک چہرے بیٹھے میں اور میرے بہت پیارے ہیں، اور میں سب کی عزت احترام پیار کرتا ہوں. جی آپ جیئے. اور میری ایک سوچ ہے، جب سے میں ممبر پہ آیا ہوں میری ایک سوچ ہے کہ یہ بزم میں ہے، جام جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے.
ایویں نمبر شمبر نہ لگاتے پھرا کرو ایک اے کلاس ہے تے بی کلاس ہے. اپنی آخرت پہ دھیان رکھو. بات مجھے بالکل اب قریب لا رہا ہوں. پنجاب اسمبلی نے رہی صحیح کسر نکال دی. میں نے کہا نا کہ جن پہ درود پڑھا جائے تو رضی اللہ نہیں ہوتے. پنجاب اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی. قرارداد کا لب لباب یہ تھا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین یہ اولاد ہیں حضور کی. قرارداد یہ اسمبلی نے پاس کی کہ جیسے صحابہ کبار کو رضی اللہ کہا جاتا ہے. جی بٹھا دیں بزرگوں کو. بس میرا خیال ہے ادھر میرے حال دھیان کراؤ نا انہاں دا. بیٹھنے دیں آپ جگہ دے دیں. جی بسم اللہ جی بسم اللہ زندہ باد. تو میں سمجھا کو مجلس سے سپرے کرنا آئے نے میرے بھائی. نہیں وہ تے نبینے نے وہ نبینے اسی تسی آکھنے ہیں. اصل نبینے وہ نے جنہاں نو آل دا پتہ نہیں. ہاں انہیں کیوں نبینا کہہ رہا. تو مجھے ایک منٹ دے دیں. یہ میں جو آپ کے سامنے یہ میں وقت کی اہمیت کو سمجھ رہا ہوں. بات مجھے یہیں پہ بالکل کلوز کر دینا ہے. پنجاب اسمبلی میں ایک یہ باتیں بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے. اسمبلی نے قانون تو نہیں بن سکا ان سے. قرارداد کیونکہ قرارداد ایم پی اے ووٹ بھی دے دے قرارداد پاس بھی ہو جائے. وہ قانون تب بنتا ہے جب صوبے کا گورنر سائن کرے. قرارداد ان کی پاس ہو گئی کہ جیسے صحابی رضی اللہ ہے ویسے اولاد محمد بھی رضی اللہ ہے. لہذا امام حسن کو رضی اللہ لکھا جائے, امام حسین کو رضی اللہ بولا جائے, لکھا جائے. قرارداد ایم پی اے نے پاس کر دی. میں سوچنے لگ گیا کہ اساں ووٹ دیتے سن انہاں نو سڑکاں بنان لئی, یہ دین بنان لگ پے. اوہ میری بات پہ توجہ کرے یار. سرکار ہم نے ایم پی ایس کو ووٹ کیوں دیے کہ اے نالیاں گلیاں بنا. انہوں نے ہمیں دین سکھانا شروع کر دیا. اور جھنگ کا ایک ایم پی اے سانو بائی پاس تو لنگن دیا کرو صورتحال انج دی ہے. اس نے قرارداد پاس کی. پرویز الہی صاحب نے اخیر کر دی. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے سارے ایم پی ایز نے کثرت رائے سے قرارداد پاس ہو گئی کہ جی پورا ہاؤس پنجاب اسمبلی کا کہہ رہا ہے کہ اولاد محمد کو بھی رضی اللہ کہا جائے. وہ جب قرارداد پاس ہوئی وہ ایم پی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے اس نے فوٹو سٹیٹ کا تشریح میں نے نہیں کرنی. ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں ہے. وضاحت میں نے نہیں کرنی. خدا کرے آپ سمجھ جاؤں, میرا ایمان ہے آپ سمجھیں گے. وہ ایم پی اے نے قرارداد کی فوٹو کاپی لی اور جھنگ اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ جا کے فوٹو کاپی رکھ دی. جھنگ اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ فوٹو کاپی. نیٹ پہ تصویریں موجود ہیں, آپ تشریح دیکھ سکتے ہیں. اور وہ ایم پی اے صاحب جو ہے نا اپنے ابے کی قبر کے پیروں کی طرف یوں بیٹھا ہوا ہے کہ بابا جو کام تجھ سے نہیں ہو سکا اب میں ایک سال چ کر لے. مطلب وہ فوٹو کاپی جب اس نے رکھی نا پیو جرنیل ابے کی قبر پہ. 2 دن بعد میرا کربلا گامے شاہ میں خطاب تھا. میں نے کہا او ایم پی اے صاحب آپ تو کہتے تھے مردے سنتے نہیں ہیں, یہ مردے فوٹو کاپیاں کب سے پڑھنے لگ گئے. کوئی تو سمجھے گا, کوئی تو میری بات کو. بہت شکریہ بیٹا, جلدی مہربانی کریں, مہربانی کریں. بات ختم ہوگی. مصائب بھی اب میں نہیں پڑھوں گا, ذاکرین موجود ہیں اور میں اپنے عزیزوں کو ٹائم دے دینا چاہتا ہوں. یہ گھڑی میں نے ہاتھ میں باندھ لی ہے, اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی یہ بات آخری ہے. پھر کبھی زندگی رہی بات ہو سکتی ہے, لیکن جو پنچایتی پنڈ کے بندے بات کو شہروں کی پیٹرولنگ سے زیادہ سمجھتے ہیں. وہ اشفاق احمد دے پنڈ وہ ایک زاویہ پروگرام
اشفاق احمد کرتا تھا, بزرگ تھا, ٹی وی پہ پروگرام اس کے آتا, بڑا سیاح بند. اس آ کے میں ڈگریاں لے کے جب چک اپنے آئے نا سرگودے دے علاقے دے, تو اندر میرے چک میں بندے اس چاچے تو مشورے لین جڑا سکولے گیا ہی نہیں سی. کہتے میرے ذہن میں آیا, پڑھا لکھا میں ہوں, مشورے چاچے تو. کہتے میں نے طریقہ سوچا کہ ان بندوں کو سمجھاؤں کہ اب مشورے مجھ سے لینا, ڈگریاں میرے پاس. کہتے پنڈ سارے دار کریا جی نو ایک لمحہ جی. تو وہ اشفاق احمد کہتے میں کہ چاچا تجھے پتہ ہے سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے. سائنسدان کہتے ہیں یہ جو چھوٹی سی مکھی ہوتی ہے نا, اس کی سارا وجود اس کی آنکھیں. مکھی کا منہ ادھر ہوتا ہے, مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاتے اڑ جاتی ہے. سائنسدانوں نے لیکن چاچا تینوں کی پتہ سائنس کیا ہے؟ اب بندوں کو سنا رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں میں ہوں. اشفاق احمد کہتے ہیں اس چاچے نے حقے کی نڑی منہ سے نکال کے پرے کی اور مجھے ایک فقرہ کیا کہ میری ساری ڈگریاں مجھے واپس کر دی. کہنے لگا پتر اشفاق احمد تیرے سائنسدان مکھی کی ہزاروں آنکھیں بھی بنا لے, پر ایسی آنکھوں کا کیا فائدہ کہ اتنی آنکھوں کے باوجود مکھی بیٹھتی پھر گندگی پہ. یہ کوئی پنڈ کا بندہ ہی بات کر سکتا, ہاں یہ ڈگریاں تو بات نہیں نہ کرتی. متوجہ میری بات پہ دھیان دے. ایم پی ایس صاحب نے قرارداد تو پاس کروا لی, لیکن ان مولویوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ طاقت کون سی ہے جو گورنر کو دستخط نہیں کرنے دے رہی. قرارداد وہیں کی وہیں رکی ہوئی ہے اور انشاءاللہ رکی رہے گی. کہ صحابہ کو بھی رضی اللہ کہو اور بیٹوں کو بھی رضی اللہ کہو. فکرے میں آخری کہہ رہا ہوں, یہیں پہ بات ختم ہو گئی. چودھری پرویز الہی نے ایک ایک ایم پی اے کو مجبور کیا. پرویز الہی جانتے ہو, چودھری پرویز الہی, ظہور الہی, ان کے خاندان کی پاکستان کے لیے جو خدمات ہیں, میں سپیکر پہ اعتراف کر رہا ہوں. سیاست میں پاکستان کے لیے چودھریوں کی, گجرات والے چودھریوں کی اتنی خدمات ہیں جتنی بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات. سارے نام ہی سمجھوتے خیر ہے. میں ممبر پہ مان رہا ہوں, فکرے پہ آپ دھیان نہیں دیں گے مجھے دکھ رہے گا یار. بات تو میں بالکل کلوز کر دیتا ہوں, یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. چودھری پرویز الہی نے یہ مجبور کی ایم پی ایس کو کہ رسول اللہ کی اولاد کو بھی رضی اللہ کہو, اولاد محمد کی, اور کہا کہ انہیں رضی اللہ لکھو. چودھری صاحب آپ کا بیٹا مونس الہی ایم این اے بھی ہے, وزیر بھی اب بن چکا ہے, تو خالی مونس الہی بھی تو لکھ سکتا تھا, لیکن وہ لکھتا ہے چودھری مونس الہی کیونکہ وہ بیٹا چودھری پرویز الہی کے. جٹ بندے چپ رہ گئے, مجھے دکھ نہیں ہوگا. اور چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ کیسے بن رہے ہیں. کروانی صاحب